ایک بار کی بات ہے، کشن پور گاؤں میں ایک آدمی کی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں میں رہنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی سشما کو گاؤں کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد سے وہ روز صبح کو کام پر جاتا اور پھر شام کو کام ختم کر کے واپس آ جاتا۔ پھر کام کر کے جو بھی پیسے ملتے تھے وہ اپنی بیوی سشما کو دے دیتا۔ لیکن ایک شام کی بات ہے، رامو گھر بہت دیر سے آیا اور اس نے بہت زیادہ نشہ بھی کر رکھا تھا۔ وہ کافی غصے سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ سشما نے اٹھ کر جلدی سے دروازہ کھولا۔ رامو کو نشے کی حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ رامو گھر میں آ کر بیٹھا اور اس نے سشما سے کھانا مانگا۔ سشما جلدی سے کھانا لے کر آئی لیکن رامو کو وہ کھانا پسند نہیں آیا۔ وہ اور زیادہ غصہ ہو گیا۔ پھر رامو کچن کی طرف بڑھا اور اس نے کچن میں سے بیلن اٹھا لی اور ریشما کی طرف بڑھا۔ اس کے بعد اس نے سشما کو بیلن سے پیٹنا شروع کر دیا لیکن بیلن سشما کے سر پر لگ گیا اور اس کی وہیں پر موت ہو گئی۔ اسی رات سشما چڑیل بن گئی اور اس نے اسی بیلن سے رامو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اگلی صبح جب گاؤں والوں نے دیکھا تو سشما اور رامو مر چکے تھے۔ انہوں نے انہیں جلا دیا۔ سشما کی موت کے 3 دن بعد گاؤں میں ایک آدمی آیا جو شراب پی کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ تبھی اسے وہاں ایک چڑیل دکھی۔ وہ اس چڑیل کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ سشما کی آتما چڑیل تھی۔ اس نے اس آدمی کو مار دیا۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ سشما کی آتما نے ایک اور شرابی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گاؤں والے بہت زیادہ ڈرے ہونے کی وجہ سے سرپنچ کو ساری باتیں بتائیں۔ ان سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تانترک جی کے پاس چلیں گے۔ سبھی لوگ سرپنچ کی بات مان کر تانترک کے پاس چل پڑے۔ تانترک بابا ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ سرپنچ جی تانترک بابا کے پاس گئے اور اسے پوری بات بتائی۔ تانترک بابا نے وہ سارا سامان اکٹھا کیا جس سے چڑیل کو مارا جا سکے۔ رات کو تانترک بابا خود شرابیوں جیسا حال بنا کر گاؤں میں گھومنے لگا۔ تبھی اسے ایک چڑیل دکھائی دی۔ وہ وہی بیلن والی چڑیل تھی۔ تانترک بابا نے اس چڑیل کے اوپر پانی ڈال دیا جس سے وہ چڑیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔